بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کریں گے کہ احرام باندھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو احرام حج و عمرہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے ایسے ہی ہے کہ جس طرح نماز میں تکبیر تحریمہ، نماز میں تکبیر تحریمہ کہنے سے بندے کی نماز شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی احرام باندھنے کے ساتھ ہی، یعنی احرام کی نیت تلبیہ کے ساتھ ہی بندہ پھر احرام والا شمار ہوتا ہے، اور وہ تمام پابندیاں جو محرم پر ہیں وہ اس پر لازم ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال احرام باندھنے سے پہلے مستحب یہ ہے، سنت ہے کہ بندہ حجامت کرا لے، ناخن قطر لے، بغل زیر ناف کے بال صاف کر لے، اس کے بعد احرام کی نیت سے غسل کر لے۔ اگر غسل کا موقع نہ ہو یا انتظام غسل کے لیے نہ ہو تو وضو کر لے۔ غسل یا وضو کے بعد مرد حضرات اب ان کے لیے جو معمول کا سلا ہوا کپڑا ہے وہ پہننا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب وہ تہبند باندھ لیں اور چادر اوڑھ لیں۔ خوشبو لگانا چاہیں تو چونکہ ابھی تک انہوں نے تلبیہ اور نیت نہیں کی تو خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، بہرحال افضل ہے لگا دیں۔ اور خواتین کا احرام ان کے وہی معمول کے مطابق جو سلے ہوئے کپڑے ہیں وہی ان کا احرام ہے۔ البتہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چہرے کے ساتھ کوئی کپڑا نہ لگے، چہرے کو کھلا چھوڑیں، باقی پورا بدن ڈھانک لیں، پردہ کریں۔ چہرہ کھلا رکھنے سے یہ مراد نہیں بے پردگی شروع کر لے، بلکہ جتنا اس سے ہو سکے، مثلا اگر ہو سکے تو کوئی کیپ یا چھجا وغیرہ آگے پیشانی سے کر کے نقاب کا پردہ اوپر سے لٹکا دے جو چہرے سے نہ لگے لیکن آگے اس کا پردہ ہو جائے، یہ صورت کر لے تو بہت افضل ہے۔ نہیں ہو سکتی تو بہرحال چہرے کا کھلا رکھنا یہ احرام میں عورت کے لیے ضروری ہے۔ آج کل ایک خاص قسم کا رومال ہوتا ہے جو سر پہ باندھتی ہیں، تو یہ احرام نہیں ہے، اس کو احرام سمجھنا یہ جہالت ہے۔ یہ صرف تاکہ عورت کے بال ٹوٹے نہ، بکھرے نہ، گرے نہ، اس کے لیے یہ رومال باندھا جاتا ہے۔ بہرحال احرام کی تیاری کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں، مثلا زوال کا وقت نہیں ہے یا طلوع کا وقت نہیں ہے وغیرہ، مکروہ اوقات نہیں ہے، تو یہ 2 رکعت نماز نفل احرام کی نیت سے پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھیں۔ چونکہ مرد کے لیے ابھی تک احرام مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی شروع نہیں ہوا، لہٰذا نفل پڑھتے ہوئے مرد حضرات اپنے سر کو ڈھانک لیں۔ عورتیں تو ویسے بھی ان کا سر ڈھانپا ہوتا ہے، لیکن مرد کے لیے بھی سنت یہ ہے کہ جس طرح ٹوپی پہنی ہوتی ہے اسی احرام کے کپڑے سے، چادر سے اپنا سر ڈھانپ لے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے۔ اور نفل جب پڑھ لیے تو مرد حضرات اپنے سر سے وہ کپڑا ہٹا لے، وہ چادر جو انہوں نے سنت پڑھتے نفل پڑھتے ہوئے ڈالے تھے، اور اس کے بعد وہ نیت کریں، مرد اور عورتیں جو بھی حج یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، حج افراد، قران، تمتع یا عمرہ، تو جس کا ارادہ ہے وہ نیت کر لیں کہ اللہم انی ارید الحج، اللہم انی ارید العمرہ، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، میں عمرے کا ارادہ رکھتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یعنی کہ اپنے الفاظ میں بھی نیت کر سکتا ہے اور عربی کے اندر بھی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ کہہ دے نیت کے تو یہ بھی افضل اور بہتر ہے۔ اور اس کے بعد مرد بآواز بلند اور عورتیں آہستہ 3 دفعہ نیت کے بعد تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھیں۔ نیت کے ساتھ تلبیہ کہنے کے بعد اب یہ باقاعدہ
محرم بن گیا، اس کے لیے احرام کی ساری پابندیاں اب اس پر شروع ہو گئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ احرام کے لیے صرف نیت ہی کافی نہیں ہے، تلبیہ بھی ضروری ہے، اور صرف تلبیہ پڑھا نیت نہیں کی تو پھر بھی یہ احرام والا شمار نہ ہوگا۔ دونوں چیزیں، نیت اور تلبیہ، یہ دونوں ضروری ہیں۔ تلبیہ کے بعد جو دعا چاہے یہ مانگ لے، مستحب ہے کہ کوئی دعائیں وغیرہ مانگے۔ احرام شروع ہونے کے بعد بہت سی چیزیں جو پہلے حلال تھی اب اس پر حرام ہوگی، مثلا خوشبو لگانا، بدن کی ہیئت پر سلا ہوا کپڑا، بیوی سے جماع، شکار مارنا، جوئیں مارنا وغیرہ، بے-حیائی فضول باتیں کرنا، جو حج کی کتابوں میں تفصیل سے درج ہیں کہ احرام والے شخص پر کیا کیا چیزیں ناجائز ہیں۔ تو بہرحال جب یہ احرام کی نیت اور تلبیہ کر لیا تو اب اس کے بعد جو یہ برابر ذوق و شوق کے ساتھ تلبیہ جاری رکھے اور بار بار تلبیہ کا ورد رکھے، اور مکہ مکرمہ پہنچنے اپنی رہائش وغیرہ کے متعلق انتظامات وغیرہ مکمل کر کے یکسوئی کے ساتھ اب حرم شریف میں حاضری کے لیے تیار ہو۔ بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی خوب دل جمی سے پہلی نظر پڑتے ہوئے رو رو کر دعائیں مانگے، یہ قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ عورت اگر ماہواری کے ایام، مخصوص ایام میں ہے تو وہ بھی احرام کے شروع میں جو مسنون عمل ہے 2 رکعت نماز نفل وہ نہیں پڑھے گی، باقی جو اعمال ہیں یعنی تلبیہ، نیت، وہ سب کرے گی۔ اب یہ بات کہ احرام کہاں سے باندھیں، تو احرام جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھ لیں، تلبیہ پڑھنا شروع کر لیں۔ اگر جہاز پر سوار ہونے سے پہلے احرام نہیں باندھا تو جدہ پہنچنے سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ہی ضرور احرام باندھ لیں، ورنہ میقات سے بلا احرام آگے جانے کی صورت میں دم، قربانی، بکری وغیرہ ذبح کرنا یہ واجب ہو جائے گی۔ ہندوستان، پاکستان وغیرہ سے جانے والے اکثر ہوائی جہاز قرن المنازل جو میقات ہے وہاں یا اس کے محاذات سے گزرتے ہیں، تو جہاز کا عملہ بھی بتلا دیتا ہے کہ نیت کر لو تلبیہ۔ بسا اوقات بندے سے رہ جاتا ہے، بندہ اگر سویا ہے جہاز میں یا کوئی اور صورت، تو بہتر یہ ہے کہ احرام ایئرپورٹ ہی سے وہ تلبیہ اور احرام وغیرہ کی نیت کر لے، اور اگر اس کا پہلے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ ہے تو پھر احرام نہ باندھے، پھر ضرورت نہیں۔ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانا ہو تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھے۔ تو یہ احرام کے سنت طریقہ تھا، یعنی پہلے اپنی صفائی ستھرائی وغیرہ کر لے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اور اب مرد حضرات بغیر سلے ہوئے کپڑے اور عورت جو ہے وہ اپنے معمول کے مطابق کپڑے ان کے ساتھ ہی وہ تلبیہ اور نیت کرے، اور یہ احرام والا اب شمار ہوگا۔ اور اسی طرح یہ احرام، سنت احرام کا طریقہ یہی ہے، بار بار اس کو سنا جائے تو بات ذہن نشین ہو جاتی ہے اور صحیح سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے کی اور صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔